الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ علی صاحب التاج والمعراج الذی اسمہ مکتوب فی الانجیل والتوراۃ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين ولا نبي بعدي او كما قال صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین محترم سامعین مکرم سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 80 اور 81 تلاوت ہوئی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت اس کی صحیح تفسیر و تشریح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی عظمت اور شان کے منفرد اور مختلف انداز قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ جو ہے وہ بڑا مشہور ہے۔ وہ عمرہ سے واپس تشریف لائے تو احباب ملنے کے لیے گئے تو ان سے پوچھا انہوں نے، جی سنائیں جی آپ مدینہ طیبہ گئے ہوں گے، 8-10 دن وہاں رہے ہوں گے، وہاں کا کوئی حال دیں۔ تو انہوں نے جواباً فرمایا کہ میں اس مدینہ اور مدینے والے کی کیا تعریف کروں 8 دن وہاں رہنے کے بعد، جس کی تعریف میں 23 سال اللہ نے قرآن نازل کیا ہو، جن کی تعریف اللہ نے 23 سال کی ہو، میں ظفر علی 8 دن کے نظاروں کو کیا پیش کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی علیہ السلام آپ کے کئی اوصاف حمیدہ ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور آپ کی ایک صفت مخصوصہ ہے جو کسی اور پیغمبر کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی، وہ یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد اور کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہاں ایک بات بھی ذہن میں رکھ لیں، نبوت انتخاب خداوندی ہے۔ نبوت محنت اور کمال سے نہیں ملتی کہ کوئی آدمی ایک مخصوص کتابیں پڑھ لے۔ ایک نصاب ہے، پنجم کا اپنا نصاب ہے، ہفتم ہشتم کا اپنا ہے، نہم دہم کا اپنا ہے، FSC کر لیں، میڈیکل میں چلے جائیں، انجینئرنگ میں چلے جائیں، PhD چاہے، اس میں مختلف ٹاپک ہیں۔ تو ہر ایک چیز کا ایک نصاب ہے۔ نبوت کے لیے دنیا میں نہ کوئی یونیورسٹی ہے، نہ کوئی استاد ہیں، نہ کوئی نصاب ہے،
کہ اتنا پڑھ لینے کے بعد کوئی یہ شخص کوئی یہ کہنے میں حق بجانب ہو جائے جی اب تو مجھے نبی مان لو، میں نے تو اتنا پڑھ لیا، میں نے تو اتنی یونیورسٹی سے فلاں سے ڈگری حاصل کر لی، میں نے تو یہ محنت کر لی۔ نہیں بھائی، تجھے سکالر مان سکتے ہیں، تجھے ڈاکٹر مان سکتے ہیں، انجینئر مان سکتے ہیں، اگر یہ مذہبی تعلیم حاصل کی ہوگی تو حافظ مان سکتے ہیں، عالم قاری مفتی مان سکتے ہیں، لیکن نبی مانے یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ میرے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ دنیا الٹی لٹک جائے، تمہارے پاس اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ تم آسمان کو چھو کے واپس آ جاؤ، زمین کی گہرائیوں میں چلے جاؤ، مشرق و مغرب کو سمیٹ کے اکٹھا اپنے سامنے کر لو، ہم ساری چیزیں مانیں گے، لیکن کوئی کہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا تو کوئی مسلمان اس کو ماننے کے لیے تیار۔ اس عقیدے کا نام ہے ختم نبوت۔ اس کا کیا نام ہے؟ ختم نبوت، کہ میرے نبی کے بعد اور کسی نبی نے آنا نہیں ہے۔ اب ذرا آتے ہیں قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی طرف۔ اللہ رب العزت نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، انبیاء سے ایک وعدہ لیا ہے، انبیاء سے۔ یہ وعدہ کب لیا ہے؟ کہاں سارے انبیاء اکٹھے ہوئے؟ جب اللہ رب العزت نے دنیا کو بنایا تو تمام ابنائے آدم کی روحوں کو پیدا کیا، تمام انسانی روحوں کو اللہ نے پیدا فرمایا اور ان سب کو ایک میدان میں اکٹھا کیا۔ اس میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا، ہمارے آباء و اجداد بھی تھے اور ہماری آنے والی اولادیں بھی تھیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے صحابہ نے جب پوچھا اللہ کے نبی کتنا بڑا میدان تھا اور ہم اس وقت کتنے بڑے تھے، ہم کیسے کسی ایک جگہ پر سما گئے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اس وقت اللہ نے جو ہمیں وجود دیا تھا وہ نملتن صغیرتن، ایک چھوٹی سی چونٹی کے برابر تھا اور ہم سارے وہاں موجود تھے۔ اللہ رب العزت نے ہم سے ایک سوال کیا تھا۔ وہ سوال کیا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ ہم سے اس دن سوال ہوا تھا جب ہماری روحیں بنی تھیں، جسم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ایک مخصوص جسم دے کر ہمیں ایک جگہ اکٹھا کیا گیا۔ اس میدان کے متعلق آتا ہے کہ وہ عرفات کا میدان تھا۔ عرفات مکہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مبارک میدان ہے جہاں ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل رحمت ہے، اور وہاں یہ سارے انسان اکٹھے ہوئے تھے۔ اب بھی جب مسلمان حج کرنے جاتے ہیں تو حج کے مناسک میں سے سب سے بڑا منسک جو ہے وہ یہی رکن ہے حج کا کہ عرفات میں جا کر وقوف عرفات کرتے ہیں، کچھ دیر ٹھہرتے ہیں، رب کے سامنے اپنی آرزوئیں، تمنائیں، معافی کی درخواستیں پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کسی کا رونا دھونا رب کو پسند آ جائے، اللہ کرے سب کا پسند آ جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب حاجی واپس لوٹتا ہے تو ایسے ہوتا ہے گویا کہ اسے ماں نے آج جنا ہے، یعنی جس طرح نو مولود بچہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے ہوتا ہے، اسی طرح حاجی بھی جب حج سے لوٹتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو پاک صاف کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ تو اس عرفات کے میدان میں اکٹھے تھے، وہاں اللہ رب العزت نے ہم سے ایک سوال پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آپ سے بھی پوچھا، مجھ سے بھی پوچھا، ہمارے آباء و اجداد سے بھی، اولاد سے بھی۔ اب سارے خاموش تھے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت نہیں ہے ورنہ میرا عنوان رہ جائے گا۔ سب نے وہاں ایک ہی جواب دیا۔ پہلے تو کوئی نہیں جواب دے رہا تھا، پتہ ہی نہیں تھا۔ پہلا لفظ جو کانوں میں پڑا تھا وہ یہی تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب پتہ ہے اس کی ایک اور تطبیق دیکھیں، جب دنیا میں مسلمان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا لفظ اس کے کانوں میں کیا ڈالا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کوئی نہیں کہتا کہ اے پیدا ہونے والے تو فلاں قبیلے کا بچہ ہے، فلاں سردار کا بچہ ہے، فلاں خان کا بچہ ہے، فلاں مولوی عالم پیر واعظ خطیب کا بچہ ہے، تیرا کنبہ قبیلہ یہ ہے، تیری زمینیں جائیدادیں یہ ہیں، بلکہ ہر مسلمان کو حکم ہے بچہ غریب کا پیدا ہو یا بچہ امیر کا پیدا ہو۔ خود کہہ دیں تو اور بہتر ہے، ورنہ کسی بھلے آدمی کو بلا کے اس کے کانوں میں یہ جملہ پہلے ڈال دیں کہ یاد رکھنا تو سردار نہیں، تو چودھری نہیں، شہری دیہاتی نہیں، کالا گورا نہیں، ایک بات ذہن میں رکھ لے، اللہ اکبر،
اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہاں بھی پہلا جملہ، یہاں بھی پہلا جملہ۔ تو الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے جواباً خاموش تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا بلا، کیوں نہیں؟ اے اللہ آپ تو ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کی ربوبیت کو مانتے ہیں۔ اس وقت آپ اور میں نے بھی کہا تھا کہ اے اللہ آپ ہمارے کیا ہیں؟ رب ہیں۔ یہ بعد میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہوتا ہے، کل المولود یولد علی الفطرۃ، ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہوتا ہے۔ والدیہ ینصرانہ و یمجسانہ و یحودانہ، ماں باپ انگلی پکڑ کے کسی کو عیسائی بنا دیتے ہیں، کسی کو مجوسی بنا دیتے ہیں، کسی کو یہودی بنا دیتے ہیں۔ باپ انگلی پکڑ کے اگر رام رام کرتا ہے تو مندر کے میں لے جاتا ہے اور جا کے اس کے سامنے منت منوتی منواتا ہے کہ یہ میرا بچہ اے میرے بت یہ تو نے دیا ہے۔ خدا کی عبادت کرنے والا اللہ کے حضور سجدہ شکر کرتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق، مبارک طریقے کے مطابق عقیقہ کر دیتا ہے، میرے اللہ تو نے یہ نعمت عطا کی۔ بتوں کا پجاری بتوں کے سامنے چلا جاتا ہے، مردوں کا پجاری قبروں پہ چلا جاتا ہے، دیگیں وہاں پکا کے آ جاتا ہے۔ جانوروں کا پجاری جانوروں کے سامنے چلا جاتا ہے کہ یہ بیٹا تو نے دیا ہے، اور نام اسی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ یاد رکھو یہ والدین کی غلطی ہے، ورنہ پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوا ہے، اور فطرت یہ ہے کہ ہم طبعاً موحد بھی ہیں، اللہ کی توحید کو ماننے والے بھی ہیں، اور اللہ کے انبیاء کی تعلیمات کو تسلیم کرنے والے بھی ہیں۔ یہ والدین ذمہ دار ہیں، جو والدین بچے کی انگلیاں پکڑ کے ان کو غلطی پر لے جاتے ہیں، ان کو بتوں کے سامنے لے جاتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے لے جاتے ہیں۔ کتنی بے انصافی کی بات ہے، کتنی بے انصافی کی بات ہے کہ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ اور کمال ہے اس عقیدے کے ماننے والوں میں، اس عقیدے کو تسلیم کرنے والوں میں سے مرد و زن اکٹھے ہو کر اللہ کے بغیر کسی اور مخصوص مقام پر جا کر دیگیں چڑھانی، وہاں میٹھی شیرینیاں تقسیم کرنا، وہاں جا کر کوئی ایسے عمل کرنا جو عبادت مالی میں شمار ہوں۔ یہ اللہ کے ساتھ اتنی بڑی آپ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ جو کیا اس بچے کی خیر و خوبی کے لیے کیا، شکرانے کے لیے کیا۔ نہ، یہ بے انصافی ہے۔ انصاف یہ ہے جو میرے رب نے احکامات دیے، اچھا نام رکھو، پہلے کانوں میں اذان دو، پھر اچھا نام رکھو، صحت ہے تو جلدی اس کا عقیقہ، اس کا ختنہ کراؤ، عقیقہ کر دو، اچھی تربیت اس کو کرو، وضو کے ساتھ اس کی خدمت کرے ماں، اس کی لوریاں قرآن کی اس کو سنائے، وہ بچہ بڑا ہوگا تو بہترین مفید شہری بن جائے گا۔ یقین جانیے اللہ کے در کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو غیر اللہ کے در پر لے جانا یہ ہماری بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے والدین کو جو انگلیاں پکڑ کر نہلا دھلا کر انہیں اب مسجد میں لے آئے ہیں، ابھی سے ان کے ذہنوں میں ایک بات داخل کر رہے ہیں اور پرنٹ کر رہے ہیں، نقش کر رہے ہیں کہ بیٹا ہمارا گھر، ہماری تمام تر مشکلات اور خوشیوں کا مرجع ہے وہ میرا اللہ ہے اور اللہ کا گھر ہے۔ یہاں آئیں گے ہماری بگڑی بھی سنور جائے گی، ہمارے کام بھی بن جائیں گے۔ سب سے پہلے بندوں سے کیا سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور سارے خاموش تھے، جواب کیا دیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا بلا، کیوں نہیں؟ آپ ہمارے رب ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ وہ محفل ختم ہو گئی۔ اللہ نے ایک اور خواص کی میٹنگ بلائی، خواص کی۔ تبلیغی جماعت کے ساتھیوں میں جاؤ نا تو ایک مشورہ عوام کا ہوتا ہے، ایک خاص کا ہوتا ہے۔ خواص میں بڑے بڑے حضرات بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو اکٹھا کیا۔ ان انبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء موجود تھے۔ ان تمام انبیاء کو اکٹھا کیا۔ 1,23,999 نبی انبیاء اور رسول سامنے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے پہلو میں ہیں ایک طرف، وہ اس مجمع میں نہیں ہے۔
قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے ایک وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ انبیاء کی مبارک جماعت میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، نبوت بھی دوں گا، میں تورات انجیل زبور بھی دوں گا، صحائف بھی دوں گا، تمہیں نبی بھی بناؤں گا. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائیں گے. تمہیں پہلے کتابیں مل چکی ہوں گی، نبوتیں مل چکی ہوں گی، پھر تمہارے پاس ایک نبی آئیں گے، پھر آخر میں ایک نبی تشریف لے آئیں گے. یہ دلیل ہے ختم نبوت کی. اگر فرماتے کہ میں اس پیغمبر کو بھی کتاب و حکمت دوں گا اور درمیان میں لفظ ثم نہ ہوتا، جس کا معنی ہے تمہارے کتاب و حکمت کے دیے جانے کے بعد پھر ایک اور ایسے نبی آئیں گے جن کو کتاب و حکمت بھی عطا کروں گا. اس نبی کی پہچان اور شناخت کیا ہوگی؟ مصدق لما معکم، وہ نبی تمہاری تصدیق کریں گے، وہ نبی آ کر تمہیں سچا کہیں گے. نبوت کا مزاج یہی ہے، خلافت کا مزاج یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سچا کہتے ہیں. موجودہ دور جو نظام حکومت ہے، جس سسٹم کے تحت ہمارے ملکوں میں اب حکومت چل رہی ہے، وہ جمہوریت ہے. جمہوریت میں ایک نقص یہ بھی ہے کہ ہر آنے والا بادشاہ اپنے سے پہلے والے بادشاہ کو غلط قرار دیتا ہے کہ یہ اس کی غلطی ہے، یہ اس کی پالیسی ایسی تھی، اس نے یہ ظلم ڈھایا تھا، میں اتنا اچھا، میری پالیسیاں اتنا. خلافت اور نبوت اس کا مزاج یہ ہے، ہر آنے والا جو ہے اپنے پہلے کو اپنے لیے آئیڈیل قرار دیتا ہے کہ وہ بھی سچے تھے، میں ان کے طرز پر چلتا رہوں گا تو اللہ مجھے صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے. حاضرین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. مصدق لما معکم، وہ نبی آپ کے سامنے تصدیق کریں گے حضرت آدم کے سچا ہونے کی، حضرت عیسیٰ کے سچا ہونے کی، 1,23,000 انبیاء کی کتاب و نبوت کو سچا قرار دیں گے. تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ ذرا سننے والی بات ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس نبی پر ایمان بھی لے آنا اور اس نبی کی مدد بھی کرنا. حضرت آدم سے عیسیٰ روح اللہ تک پابند ہو رہے ہیں علیہم السلام، پابند کیے جا رہے ہیں کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، ان کی مدد بھی کرنا اور ان پر ایمان بھی لے آنا. اور جناب نبی آخر الزماں، کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس نے آپ کا زمانہ پایا ہو. ایک رات ملی ہے تمام انبیاء کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنے کے لیے، اور وہ رات کون سی رات تھی؟ معراج والی رات. کون سی رات تھی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے آسمانوں پر تشریف لے جانے کے لیے بیت المقدس پہنچے تو وہاں پہلے سے ہی تمام انبیاء موجود تھے، تمام انبیاء موجود تھے اور صفیں مرتب تھیں، مصلی امامت خالی تھا. جناب نبی علیہ السلام تشریف لائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب جبریل امین نے فرمایا آپ مصلی امامت پہ تشریف لے جائیں، آپ امامت پہ تشریف لے. کبھی کبھی خطیب حضرات کہہ دیتے ہیں کہ حضرت آدم سوچ رہے تھے کہ میں امام میں بنایا جاؤں گا کیونکہ میں باپ ہوں، ابو الآدم ہوں، ابو البشر ہوں میں. کبھی حضرت ابراہیم کا کہہ دیتے ہیں، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں معمار کعبہ ہوں. حالانکہ کوئی نہیں سوچ رہا تھا. آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، میں بھی جمعہ کے لیے آیا ہوں، آپ بھی جمعہ کے لیے آئے. آپ یہ سوچ کے آئے ہیں کہ آج ممبر پہ میں بیٹھ کے تقریر کروں گا؟ آپ سارے یہ سوچ کے آئے ہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سننے جا رہے ہیں. میں یہ سوچ کے آیا ہوں کہ میں کچھ سنانے جا رہا ہوں. تو وہاں کوئی یہ سوچ کے نہیں آیا کہ میں امامت کے لیے جا رہا ہوں. سب کے ذہن میں تھا ہمیں بلایا گیا ہے، اور اگر امام ہوگا تو آمنہ کلال میرا محمد عربی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے امامت کی اور تمام انبیاء نے پیچھے اقتدا کر کے یہ ثبوت دے دیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ایمان بھی لے آئے اور مدد بھی فرمائی. تو میرے ساتھیوں، میرے نبی کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا. قرآن پاک میں آتا ہے قل، اے میرے پیغمبر فرما دیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام کے پاس نبی بن کر آیا ہوں. جمیعہ کا معنی قیامت تک کے انسان کے لیے میں نبی بن کر آیا ہوں، اور کسی نے نبی نہیں بننا.
اب اگر کوئی نبی بننے کا دعویٰ کرے گا، ترمذی شریف میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، فرماتے ہیں میری امت میں انہو سیکون امتی، میری امت میں آئیں گے سلاسون دجالون کذابون، 30 جھوٹے، دجال کہتے ہیں حد سے بڑھ کر جھوٹا، جھوٹ میں اتنا ماہر کہ سچ نظر آئے، اتنا ماہر جھوٹ میں کہ بندے کو سچ نظر آئے، انتہائی درجے کا جھوٹے ہوں گے وہ، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک ان میں خیال کرے گا کہ وہ نبی ہیں، لیکن آقا نے فرمایا میرے ماننے والوں خیال کرنا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کے دیکھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تبلیغ فرمائی، اس 23 سال میں بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، خیبر ہوئی، یہ جنگوں کے نام ہیں، چھوٹی موٹی اور جنگیں تقریباً 30 سے زیادہ جنگیں ہوئیں۔ آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی عمر مبارک کے درمیان اس تمام جنگوں میں بھی اور مکہ میں بھی ظلم کے ساتھ جن مسلمانوں کو شہید کیا گیا، ان کی سب کی تعداد 260-62 بنتی ہے، اس سے اوپر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور بعثت کے بعد اس شریعت کے نفاذ کے لیے کی جانے والی کوششوں میں انسانی نفوس کام آئے، شہید ہوئے بندے 260 کے قریب۔ اور اس کے بعد یمن میں مسیلمہ نامی ایک شخص نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے خلاف تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ نہیں، آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کے خلاف ہمیں محاذ پیدا کرنا ہوگا، اس کو روکنا ہوگا۔ اس کے ساتھ جنگ ہوئی، اس میں 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ کتنے صحابہ؟ 1200 صحابہ ختم نبوت کے عنوان پر شہید ہوئے۔ بدر میں، احد میں، بدر کے 13، احد کے 17، خیبر اور خندق اور فتح مکہ اور بنو ثقیف، بنو حوازن اور طائف کی جنگ اور دیگر سارے غزوات کو اگر ملائیں تو پورے دین کے پھیلانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ مبارک دور میں 260 کے قریب نفوس قدسیہ نے قربانی دی، اور ایک ختم نبوت کے عنوان پر 1200 صحابہ نے قربانی دی، اور آج تک اس ختم نبوت کا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت حبیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، مسیلمہ کے ہاتھ آ گئے۔ مسیلمہ نے کہا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اتشہدو، کیا تو گواہی دیتا ہے ان محمد الرسول اللہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ قال نعم، اس نے کہا بالکل میں گواہی دیتا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر اس نے کہا کیا تو یہ گواہی دیتا ہے میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا تیری بات مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے سنا نہیں تو نے کیا کہا، میں نے سنا نہیں۔ فقطع عضوا بعد عضو، ہاتھ کاٹے، کونیاں کاٹیں، کندھے کاٹے، پاؤں کے ٹخنے سے نیچے کاٹا، گھٹنے کو کاٹا، جسم کو عضو بس عضو کاٹتا چلا گیا۔ آخری لمحے تک بھی اس سے یہ کہلوانے کی کوشش کی کہ مجھے ایک مرتبہ لفظ نبی یا رسول کہہ دے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ اس نے زبان حال سے کہا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میرے ہر ٹکڑے سے آواز آئے گی کہ میرا نبی آخری نبی ہے، آخری نبی ہے۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، رضی اللہ عنہ بھی کہہ دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ حیات ہیں، یہ یمن میں کلمہ پڑھ چکے ہیں لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ صحابی کے لیے شرط ہے، صحابی اس کو کہیں گے جس کی حالت ایمان میں کس سے ملاقات ہوئی ہو؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ملاقات نہیں ہوئی، دین پہنچ چکے ہیں یمن میں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، خواہش ہے کہ کبھی وقت ملے اور آپ کی خدمت میں سلام کر رہا ہوں، حاضری دے آؤں، دعائیں لے آؤں۔ اسی دنوں میں اسود انسی نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ ابو مسلم خولانی جن کا نام حضرت عبداللہ ہے، انہوں نے اسے کہا جھوٹ بولتا ہے، تو نبی نہیں ہے، میرا نبی آخری نبی ہے۔
اور سب سے بڑی دلیل قرآن میں ہے کہ اللہ کے نبی کے متعلق ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، نبی آخری نبی ہے۔ اس نے کہا کہ تو مجھے نبی نہیں مانتا؟ حضرت ابو مسلم نے فرمایا میں نہیں مانتا۔ اس نے کہا اچھا میں تیرا انتظام کرتا ہوں۔ آگ جلائی، آگ جلا کے حضرت ابو مسلم کو آگ میں پھینک دیا۔ کتابوں کی تاریخ میں کتابوں میں جو تاریخی باتیں سامنے ہیں، دو افراد کو آگ نے نہیں جلایا، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ایک حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو، صحیح سلامت باہر نکل آئے، آگ نے نہیں جلایا ان کو۔ اب اسود انسی کے ماننے والوں نے کہا کہ اس کو یہاں سے نکال دے، ملک بدر کر دے، ورنہ یہ جہاں پھرے گا لوگ اس کے اس کمال اور کرامت کی وجہ سے اس کے قائل ہو جائیں گے اور تیرے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ جب اس نے نکل جانے کا حکم دیا تو سیدھا وہاں سے روانہ ہوئے، مدینہ طیبہ آئے۔ جب مدینہ طیبہ آئے تو پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما چکے ہیں۔ مسجد نبوی میں بیٹھے نوافل پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک اجنبی آدمی ہے جس خشوع و خضوع سے روضہ رسول پر آ کر حاضری دیتا ہے اور نوافل ادا کر رہا ہے، یہ تو دیدنی ہے۔ پوچھنے لگے کہاں سے ہو، نام کیا ہے؟ کہتے جی یمن سے ہوں۔ پوچھا کہ ہم نے سنا ہے یمن میں کسی ایک شخص کو اسود نے آگ میں ڈالا اور اللہ نے اس کی حفاظت کر لی، محفوظ رہا وہ؟ تو اس نے کہا ہاں جی، وہ ہے بصیرت عمر تھی، انہوں نے پہچانا۔ کہتے ہیں لگتے آپ ہیں۔ اس طرح ہوتا ہے نا، بندہ جس طرح کسی کو کہے تو کسر نفسی میں بندہ کہہ دیتا ہے ہاں جی لگتا ہے آپ ہیں۔ لے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اٹھ کر استقبال کیا ان کا۔ صحابہ نے اس پر قربانیاں دیں۔ تو بات سمیٹنے لگا ہوں۔ 7 ستمبر 1974 پاکستان کی تاریخ کا وہ خوش نصیب دن ہے جس دن ایوان بالا سے متفقہ طور پر اسمبلی میں، متفقہ طور پر قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں ایک بل پاس ہوا۔ بڑی بحث و تمہیز کے بعد 1954 میں قربانیاں دی گئیں، 1974 میں قربانیاں دی گئیں، ہزاروں شہداء کی شہادتیں رنگ لائیں اور قانونی طور پر ایک قانون پاس ہوا، ضابطہ بنا، ملک کا آئین بنا کہ مرزا قادیانی یا کوئی بھی ایسا شخص جو اس کا پیروکار ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، نہ وہ نبی ہیں، وہ دجال ہیں، وہ کذاب ہیں، میرا نبی آخری نبی ہے۔ اس دن کو ہم یوم تشکر اور تجدید عہد کے طور پر مناتے ہیں 7 ستمبر۔ یہ 7 ستمبر کا دن جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں ختم نبوت، یوم ختم نبوت ہے، یوم ختم نبوت ہے۔ تو ہمیں اس دن کرنا کیا ہے؟ اب ایک آخری کام آپ کے ذمہ جو میں لگا رہا ہوں، ہمیں اس دن صبح 7 ستمبر جمعرات کو بن رہا ہے، صبح ہی اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں، بیوی، گھر کے افراد کے سامنے یہ ذکر کرنا ہے کہ آج کا دن ختم نبوت کا دن ہے۔ جس طرح کبھی ہم کہتے ہیں آج قائد اعظم ڈے ہے، آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا دن ہے، آج لیبر ڈے ہے، یوم مزدور ہے، آج فلاں تاریخی دن ہے، آج فلاں دن ہے۔ اس طرح ہم اگر اپنے بچوں کو یہ کہیں گے کہ آج ختم نبوت کا دن ہے، وہ پوچھیں گے ختم نبوت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے ایک جملہ بھی کہہ دیا نا، عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ جملہ میں نے کہا ہے نا کہ والدین اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں، مجوسی بنائیں، یہودی بنائیں، نصرانی بنائیں، اور اگر ہم نے انہیں ختم نبوت کی ترغیب دے دی تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اس کا اہتمام کریں گے۔ اس کے لیے ایک ریلی بھی ہوگی، لیکن وہ راجن پور میں ہوگی، اگر آپ چلنا چاہیں اس میں بھی شریک ہوں۔ وہاں چونکہ کچھ قادیانی سکول، کچھ ڈسپنسریاں، کچھ ان کے تجارتی ادارے اور اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے ہیں، ہم انہیں وہاں جا کر بتائیں گے کہ تمہاری اب دال گلنے والی نہیں، میرے نبی کے خادم اور نبی کے محافظ آج موجود ہیں انشاءاللہ، ہم سارے موجود ہیں۔ اور مغرب کے بعد انشاءاللہ یہاں حنفی مسجد میں بیان ہوگا، مولانا عطاء الرحمن صاحب ایک تشریف لائیں گے، آپ اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سے ختم نبوت کا کام لے۔ آخری بات، مہنگائی اتنی شدید ہے کہ اب لوگ دل برداشتہ ہو رہے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ آپ حیران ہوں گے، اب ہم وقتاً فوقتاً یہ سوچتے ہیں کہ اپنے طلباء کو
جب ہمارے پاس راشن نہ ہو تو کبھی گڑ کی ڈلی روٹیوں کے ساتھ، کبھی اچار اور کبھی دہی میں پانی ڈال کے تھوڑی سی چٹنی یہ کھلانا شروع کر دیں کہ بھائی کب تک ادھار مانگیں اور کس سے مانگیں اور کب تک چندے مانگیں، دینے والے تو خود بجلی کا بل لیے پھر رہے ہیں بیچارے، کر کچھ نہیں سکتے۔ اب اس موقع پر بعض بندے جذباتی ہو جاتے ہیں یا بے بس ہو جاتے ہیں، وہ ان کے بس میں نہیں رہتا بچوں کی بھوک پیاس دیکھنا، وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ یاد رکھو بجلی اس سے دگنی تگنی ہو جائے، جتنی کوئی مظلوم ہو کے خودکشی کرے موت حرام ہے، یاد رکھنا یہ بات، اس کو آپ نے نشر کرنا ہے، یہ میری بات کو نشر کرنا ہے آپ نے۔ جتنی خودکشیاں جس بھی مجبوری کی وجہ سے کوئی کرے، بجلی کے بل مہنگے ہو جائیں، پیٹرول مہنگا ہو جائے، کھانے کو کچھ نہ ملے، قرآن اٹھا کے دیکھیں، مردہ جانور کھا سکتے ہیں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اس سے آگے ایک شرط آتی ہے الا ما اضطررتم، اگر تم مجبور ہو جاؤ مردہ جانور کا گوشت کھا لینا، خودکشی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اس کو دلیل بنانا کہ مہنگائی ہے ہم خودکشی کر کے حرام موت مر جائیں، بھئی تو باپ ہوتے ہوئے بچوں کا دکھ نہیں سہ سکا، اور کون ان کا دکھ دیکھے گا؟ جب باپ نہیں دیکھ سکا چچا تایا کیسے دیکھے گا؟ ماموں خالو کیسے دیکھیں گے؟ معاشرہ تو اپنی میں پڑا ہوا ہے، سارے تو ہم اپنی غربت سے لڑ رہے ہیں، ہم کیسے ان کا خیال کریں گے؟ یاد رکھنا قطعی طور پر ایسا جذباتی نہ ہوں، غربت برداشت کر لیں، چٹنی سے کھا لیں، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھا لیں، آ جائیں صحابہ کے طرز عمل پر۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پانی میں بھگو کے کھا لے، ضروری دسترخوان پہ 4 کھانے کھانے، ضروری سال میں ہر دفعہ 10 سوٹ خریدنے، نہیں استعمال کر سکتے بجلی بند کر دیں، کوئی متبادر اللہ انتظام کر دے گا، لیکن کسی بھی وجہ سے خودکشی کرنا، مہنگائی کو دلیل بنا کر بچوں کو مارنا، نہروں میں چھلانگے لگانا، رسیوں سے لٹک جانا، یاد رکھو یہ حرام موت ہے، حرام موت ہے، حرام موت ہے۔ میں قطعاً مہنگائی کی حمایت نہیں کر رہا، اپنے مسلمان بھائیوں کو حرام موت مرنے سے بچانے کی عرض کر رہا ہوں کہ اس سے بچ جاؤ۔ باقی گورنمنٹ جو کچھ کر رہی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، کوئی عمر بن عبدالعزیز جیسا پیدا ہو جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کو خلافت ملی تھی نا، انوار الحق صاحب جب ان کو خلافت ملی تھی، بیوی کو بلایا، کہنے لگے قوم نے بھروسہ کر کے مجھے ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، ہم نے بڑے اچھے دن گزار لیے، کھایا بھی خوب پہنا بھی خوب، زندگی میں کوئی حسرت نہیں رہی، آج کے بعد میں خلیفہ ہوں، اب مجھے اپنی رعایا کا خیال کرنا ہوگا۔ گھر کا سارا سامان اٹھا کے بیت المال میں جمع کرا دیا کہ اب یہ ہے، اب جو میری سلطنت کا مزدور کھائے گا میں بھی وہی کھاؤں گا، میں بھی وہی کھاؤں گا، میں بھی وہی پہنوں گا۔ حکام اس پر غور کریں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیے کو جلا دیا تھا جس دیے میں تیل بیت المال کا تھا، حضرت علی ملنے آئے، ملنے والا بھی مبارک ہے، جس سے ملنے آئے وہ بھی مبارک ہے، دامادی اور سسرال والا رشتہ بھی موجود ہے، دوستی والا رشتہ بھی موجود ہے، صحابیت بھی ہے، عشرہ مبشرہ بھی ہیں، تقوی کے اعلیٰ درجے پر ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے مجھے آپ سے ملنا ہے، حضرت عمر نے فرمایا اچھا ذاتی کام ہے یا بیت المال کا کام ہے؟ فرمانے لگے ذاتی کام ہے، جلتے دیے کو بجھا دیا، دوسرے دیے کو روشن کیا۔ یہ کیا منطق ہے عمر، یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے اس کو بجھا کے اس کو روشن کیا۔ فرمانے لگے اس میں بیت المال کا تیل جل رہا تھا اور اس میں میرا ذاتی، یہ تقوی اختیار کر لو، سرکاری گاڑی سرکاری کاموں پہ استعمال کرو، ذاتی کاموں کے لیے اپنے وسائل کو استعمال کر لو۔ اگر تم ایسا کرنا شروع کر دو گے اللہ کی مدد آنا شروع ہو جائے گی، اللہ کی مدد آنا۔ جکڑی ہوئی قوم ہے ہر ہم میں سے پیدا ہونے والا بچہ ہزاروں کا مقروض ہے، شاید لاکھوں کا مقروض ہے، اور ہم ان کے اللہ تللے افورڈ نہیں کر سکتے۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی حوصلہ دے، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں۔ اور یہاں تجار بھی کافی بیٹھے ہیں، ان کی خدمت میں بھی درخواست ہے، راتوں رات ریٹ بڑھتے ہیں، راتوں رات چیزوں کے ریٹ بڑھتے ہیں۔ بھئی اگر پرانی خرید ہے، جب تک نئی خرید نہیں لیتے اس وقت تک مت لیں نیا نفع،
فرض کیجئے گھی ہم نے خریدا تھا 400 روپے کے حساب سے، بیچ رہے تھے 405 روپے پر، راتوں رات ریٹ بڑھا اور وہ 420 روپے پہ پہنچ گیا۔ اب پرانی خرید ہے تو نفع پرانے والا لے، نئی خرید ہے تو نئی۔ خدا کی قسم ایسی تجارت کر کے دیکھیں، پھر اللہ کی طرف سے آنے والی رحمتیں دیکھیں کیسے ہے۔ وہ تاجر جو مہنگے ریٹوں کے بڑھنے پہ خوش ہو جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس تاجر کو کہہ دو تیری خوشی مناسب نہیں ہے۔ مجھے ایگزیکٹ لفظ یاد نہیں ہے لیکن مفہوم یہی ہے کہ جو تاجر ریٹوں کے بڑھنے پہ خوش ہو جاتا ہے کہ پڑے پڑے میری چیز لاکھوں کی بڑھ گئے، ہزاروں کی بڑھ گئی، اس کو کہہ دو تیرا یہ عمل بھی اچھا نہیں ہے۔ وہ بلک رہے ہیں اور تو اکیلا خوش ہو رہا ہے، اسی ریٹ پر دے۔ تاجر بھی اسی دیانت دارانہ تجارت پہ آ جائیں، حاکم بھی اسی اسوہ حسنہ پہ آ جائیں، ہم بھی صبر و برداشت والے بن جائیں، اللہ اپنی مدد عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔